اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات سیدہ ندا نسیم کے ساتھ۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، پرند یا پرندہ اس میں مذکر ہے، مراد پنچھی، پکھیرو، اڑنے والا جانور، پرواز کنندہ، طائر، مرغ یا چڑیا وغیرہ۔ اللہ کی تخلیق کردہ اس کائنات میں جا بجا اس کی صنائی کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، ہر سو ہمیں قدرت کی کار فرمائیاں نظر آتی ہیں۔ اور ناظرین، اس کائنات میں جو کئی کائناتیں ہم دیکھتے ہیں جو آباد بھی ہیں اور جن میں سے چند ایک ہم دریافت بھی کر پائے ہیں، جو نعمتیں اس کائنات میں ناظرین اکرام موجود ہیں نا، سبحان اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اگر پوری زندگی بھی ادا کرتے رہے نا تو ہم جو حق ہے وہ ادا نہیں کر پائیں گے کہ ان نعمتوں سے ہر خاص و عام فیضیاب ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو رنگ برنگے خوش رنگ شور مچاتے پرندے ہمیں نظر آتے ہیں ناظرین کرام، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے اور ہم سب کو اپنی جانب اٹریکٹ بھی کرتے ہیں۔ ہم ان سے بیش تر فوائد بھی حاصل کرتے ہیں، اور یہ جو پرندے ہیں یہ اس کرۂ ارض کا حسن بھی ہیں، اس ارض پاک کا، اس دھرتی کا زیور بھی ہیں، اور ہمیں اپنی جانب اس لیے بھی مائل کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم نے ان سے کیا کیا سیکھا ہے، ان سے ہمیں کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور پرندوں کی کتنی اقسام ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج ہمارا ڈسکشن یہی ہوگا، یعنی گفتگو کا محور آج پرندے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، پہلے جو مہمان ہمارے درمیان حاضر و موجود ہیں ان سے آپ کو متعارف کرواتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ آپ ماشاءاللہ ناظرین کرام ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ایز اے سائنٹسٹ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جب یہ گفتگو کرنے مطلب اپنے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں تو ہم سب انہیں سنتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ اور آپ کے حوالے سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ عام فہم اور سادہ آپ کا انداز ہے، اور ہم سب انہیں بھی بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی، اور اس سے قبل کے سوالات کا سلسلہ ناظرین کرام میں شروع کروں، آئیے دیکھتے ہیں ایک مختصر سی ڈاکیومنٹری۔ پرندے گرم خون والے یا وارم بلڈڈ، انڈے دینے والے اور ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے جاندار ہیں۔ پرندوں کی درجہ بندی ان کے پروں اور چونچ کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ پرندوں سے مراد عام طور پر اڑنے والے جاندار ہیں، تاہم کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو اڑنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، مثلا شتر مرغ اور پینگوئن۔ پرندوں کا نظام ہاضمہ اور نظام تنفس دونوں بہت منفرد ہیں۔ جب پرندے سانس لیتے ہیں تو 75% تازہ ہوا ان کے پھیپھڑوں میں داخل ہونے کے بجائے پوسٹیریئر ایئر سیک یا ہوائی تھیلیوں میں جمع ہو جاتی ہے، جبکہ 25% ہوا براہ راست پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ پرندے جب سانس کے ذریعے ہوا کا اخراج کرتے ہیں تو وہ 75% ہوا جو ہوائی تھیلیوں میں جمع ہوتی ہے وہ پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے، اور یوں پرندوں میں ہوا کی فراہمی بغیر کسی رکاوٹ جاری رہتی ہے۔ پرندوں کے ڈھانچے میں انتہائی کم وزن والی ہڈیاں شامل ہوتی ہیں۔ پرندوں میں بھی جنس کے تعین کے لیے کروموسوم ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسا ممالیہ میں ایکس اور وائی کروموسوم ہوتے ہیں،
इसी तरह परिंदों में W और Z क्रोमोसोम होते हैं। परिंदे ग़िज़ा के लिए उमूमन फलों, पौधों, बीजों और कीड़े मकोड़ों पर इक्तिफा करते हैं। ताहम बास परिंदे शिकार करके भी दूसरे जानदारों को अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं, मसलन शाहीन। जबकि कुछ परिंदे मुर्दार खोर भी होते हैं और कुर्रैयर्स की सफाई का काम अंजाम देते हैं, मसलन गिद्ध वगैरह। परिंदे अपनी चोंच के जरिए पानी पीते हैं और फिर सर को ऊपर की जानिब हरकत देकर पानी हलक से नीचे उतारते हैं। ताहम कुछ परिंदे मसलन पेंगुइन सर को हरकत किए बगैर ही पानी पी सकता है। समुद्री परिंदे अपनी प्यास बुझाने के लिए समुद्री पानी इस्तेमाल करते हैं। ताहम इनके जिस्म में मौजूद सॉल्ट ग्लैंड्स उस पानी में से नमक की ज़ायद मिक़दार को अलहदा कर देते हैं। परिंदे अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए अंडे देते हैं, जो कि उमूमन घोंसले में हिफाजत के साथ मौजूद होते हैं। परिंदे इस कायनात का हुस्न है और ये इंसान को गौर व फिक्र की दावत देते हैं। डॉक्यूमेंट्री हम सब ने मुलाहिज़ा की। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल डॉक्टर हफीज़ुर रहमान सिद्दीकी साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। पाकिस्तान में परिंदों की कितनी अक़साम पाई जाती हैं, इनकी दर्जाबंदी कैसे की जाती है? परिंदों की दर्जाबंदी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी की जाती है, वो तीन चीज़ें ख़ास तौर से अहमियत रखती हैं। इसमें से एक उसकी रंगत है, रंगत, और दूसरी उसकी चोंच, उसकी साख्त और उसका फेल है। ठीक है। बाज़ परिंदों की चोंच बहुत नरम होती है, बाज़ की बड़ी सख्त होती है कि तोड़ लेती है शेल को। और तो दूसरी चीज़ जो है वो उसकी चोंच है, और तीसरी चीज़ उसके पैर की उंगलियां हैं। अच्छा, ये तीन ख़ास हैं। उसके अलावा और चीज़ें भी हो सकती हैं। वो तो पाकिस्तान में बहुत किस्म के परिंदे पाए जाते हैं जी। और दुनिया भर में जो परिंदे पाए जाते हैं उनकी अक़साम, जिसको हम साइंस में स्पीशीज़ कहते हैं जी, उनकी तादाद 9000 है दुनिया भर में। दुनिया भर में। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें? जी हाँ, अभी मैं बताता हूँ आपसे। और दुनिया भर में मुल्कों की तादाद 200 है। ठीक है। तो उस लिहाज से हर मुल्क में औसतन 45 एनिमल्स आते हैं, परिंदे आते हैं। मगर पाकिस्तान में जो ये औसत है बहुत ही ऊंचा है। पाकिस्तान में 800 परिंदे पाए जाते हैं। 800 परिंदे पाए जाते हैं। और ये कसरत की वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया से बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं जो पाकिस्तान से कई गुना बड़े हैं। पाकिस्तान को एक बर्तरी ये हासिल है कि पाकिस्तान की जो माहौलियात है वो उसमें बड़ा तनव्वुह। यहाँ समुद्री हैवानात भी होते हैं, ठीक है, यहाँ दरियाई हैवानात भी होते हैं, यहाँ सहराई हैवानात भी होते हैं, यहाँ मैदानी हैवानात भी होते हैं, यहाँ पहाड़ी हैवानात भी होते हैं। सही। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है 800 हैवानात पाए जाते हैं और इनका औसत वो दूसरे बहुत से बेशतर मुल्कों से ज़्यादा है। हमारे यहाँ औसत ज़्यादा है परिंदों का। मुफ्ती साहब, तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के वक्त जो कश्ती थी उसमें परिंदों की कितनी अक़साम मौजूद थी? हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो तूफ़ान आया जी, और उसमें फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नजात याफ्ता लोगों के लिए कश्ती बनाने का हुक्म फरमाया। उस कश्ती में जब लोगों को सवार करने का वक्त आया तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हमें ये रहनुमाई मिलती है, सूरह हूद में आयत नंबर 40 और सूरतुल मोमिनून में आयत नंबर 27 में, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़रमाया कि आप हर चीज़ का जोड़ा इसमें सवार कर लें, नर व मादा। बाकी इसके अलावा उसमें क्या क्या अक़साम थी और कौन कौन से जानवर उन्होंने उसमें इख्तियार फरमाए, तो इसकी तफसीलात मज़कूर नहीं हैं। लेकिन जो अल्फाज़ है कुरान मजीद की आयत के वो ये हैं कि कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इत्नैनी, हर
جوڑے میں سے آپ اس میں سوار کر لیجئے، اختیار کر لیجئے۔ فسلک فیہا کے بھی الفاظ ہے قرآن مجید میں 18ویں پارے میں۔ تو یہ جو زوجین کا لفظ ہے، یعنی جوڑا جوڑا آپ اس میں سوار کر لیں، تو اس سے کم از کم یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اس میں جو جانور سوار فرمائے ہوں گے تو اس میں انہوں نے نر و مادہ دونوں کو اختیار کیا ہوگا۔ اس کے اندر اگر غور کیا جائے تو مختلف حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن خاص طور پر نسل کے بقا کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نر و مادہ جب دونوں ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان پرندوں جانوروں کے نسل کو آگے باقی رکھنے کا ایک ذریعہ مہیا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 حصے کشتی کے فرمائے تھے، تو اس میں ایک حصے میں یہ پرندے اور دیگر اس طرح کے جانور سوار تھے، پھر ایک میں جو ہے درندے وغیرہ، اور ایک میں انسان جو ان کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے متبعین پیروکار وغیرہ تھے۔ تو اس طریقے سے وہ 3 حصے ہیں۔ باقی تفصیلات اس کی پرندوں کی کیا کیا تھی وہ مذکور نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ وہ اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے مختلف جانور اور مختلف پرندوں کو اس کے اندر سوار فرمایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، پینگوئن کس اعتبار سے پرندوں میں شامل ہے؟ پینگوئن میں وہ لازمی شرط جو ہر پرندے میں ہونی چاہیے وہ پائی جاتی ہے، وہ ہے اس کے پر، فیدرز۔ ٹھیک ہے۔ تو اور چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن پروں کا ہونا لازمی ہے۔ اگر پر نہیں ہے کسی حیوان میں تو وہ پرندہ نہیں ہے، اور اگر اس میں پر ہیں تو وہ پرندہ کہلائے گا۔ تو پینگوئن کی صفت یہ ہے کہ اس کے جسم کے پر ہوتے ہیں، ایک لازمی صفت تو یہ ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ پروں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، چھوٹے پر اور بڑے پر۔ چھوٹے پر وہ ہوتے ہیں جو صرف جسم کو ڈھکے رہتے ہیں، صحیح، جیسے بال ہوتے ہیں جسم کو ڈھانکتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو ہے جسم کو ڈھانکتے ہیں۔ اور جو اڑنے والے پر ہیں وہ بڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے بازوؤں پر پائے جاتے ہیں اور اس کی دم پر پائے جاتے ہیں، جن کو کوئل فیدرز کہتے ہیں، QUILL۔ کوئل فیدرز جیسا کہ مرغوں میں دیکھتے ہیں، ہم بطخوں میں دیکھتے ہیں، کبوتروں میں دیکھتے ہیں، جو ان کے بازوؤں پر اور دم کے اوپر جو پر ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پینگوئن ہے اس میں بڑے والے پر تو نہیں ہوتے ہیں، تو بڑے پر نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اڑنے کے خاصیت سے محروم ہے، لیکن یہ کہ وہ تیرنا جانتا ہے۔ پر تو یعنی پرندہ اس لیے کہیں گے کہ چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں جی، اور کمی یہ ہے کہ بڑے پر جس سے حیوانات اڑتے ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ تیرتا ہے پانی میں اور ہزاروں میل کی مسافت طے کرتا ہے، اور اس میں وہ اپنے جو اگلے بازو ہیں ان کو چپو کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ مفتی صاحب، اللہ رب العزت نے اپنے دوست، اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو حیات بعد الممات کا جو یہ قانون تھا اس کا جو مشاہدہ کروایا، جا کے وہ 4 پرندے لے گئے اور کس طرح سے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور بنیادی بات یہ پیش آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہیں ساحل سمندر پر کسی مردار جانور کو دیکھا کہ جانور اس کو نوچ رہے ہیں اور مکمل طریقے سے اس کو ختم کر دیا۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو یقیناً اس پر قادر ہے کہ دوبارہ اس کو زندہ فرمائے، تو ایک خواہش ہوئی کہ کیوں نہ میں اس منظر کو دیکھ سکوں کہ یہ دوبارہ سے زندہ کیا جانا اس کا کیسے ہوگا۔ ایمان تو تھا یقیناً، لیکن مزید وہی بات کہ آنکھوں سے دیکھے جانے کا جو ایک معاملہ ہے جس کو اطمینان قلبی کہتے ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے سے قلب مطمئن ہوتا ہے، تو وہ چاہ رہے تھے اس معاملے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کا بھی ذکر فرمایا قرآن مجید میں، اور پھر اس کا انہیں مشاہدہ بھی عطا فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے یہ دکھا کہ کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے آپ کو؟ تو عرض کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ قال بلا، کیوں نہیں؟
ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن صرف اس لیے کہ میرا دل مزید مطمئن ہو جائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دل کا جو اطمینان ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک چیز پر ہمیں یقین بھی ہے، لیکن اطمینان قلبی اس وقت بندے کو مزید حاصل ہوتا ہے جب وہ آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ جیسے فارسی میں ایک محاورہ ہے کہ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، یعنی کہ سنا ہوا دیکھے ہوئے کہ مانند کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سنی ہوئی ایک بات ہو اور بہت اتھینٹک ذریعے سے حاصل ہو، یقین ہوتا ہے، مگر دیکھا ہوا پھر بھی اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو وہ دل کی تسلی چاہ رہے تھے۔ جی یقیناً۔ اب جیسے ہمیں جنت کا بالکل یقین ہے، مگر جب آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے تو جو اس وقت ایمان ہوگا وہ ابھی کے ایمان سے زیادہ مزید قوی ہوگا۔ تو یہ علماء نے ایک مثال بیان فرمائی، سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ ان کا دیدار عطا فرما دیتا ہے، ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ اور لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشاہدہ پھر کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے 4 پرندے، فخذ اربعۃ من الطیر، اسی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ آپ 4 پرندے لے لیں۔ ان 4 کے یہاں پہ نام تو ذکر نہیں فرمایا گیا، مگر علماء مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ان میں سے ایک مرغ اور ایک مور تھا اور ایک کبوتر اور ایک کوا تھا، یہ 4 جانور تھے۔ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، پہلے ان کو اپنی طرف خوب اچھی طرح مائل کر لیں، آپ ہلا لیں، اور ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے اچھی طرح ان کا قیمہ وغیرہ مکس کر کے ساری چیزیں، پر بھی، پیر بھی، پنجے بھی، خون بھی، سب کچھ مکس کر کے پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ 7 پہاڑ تھے، بعض نے فرمایا کہ اس سے کم و بیش تعداد تھی، مختلف پہاڑوں پہ رکھیں۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن، پھر آپ ان کو آواز دیں۔ تو اب یہ ایک قدرت کا مشاہدہ ان کو کروایا جا رہا تھا۔ یأتینک سعیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ سب دوڑتے ہوئے آئیں گے آپ کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ سر جو تھے نا ان پرندوں کے، وہ حکم یہ تھا کہ اپنے پاس رکھیں آپ سر، تو جانوروں کے جو ٹکڑے ہیں، گوشت ہے، خون ہے، وہ فضاؤں میں مطلب آپس میں ملتا ہوا، جس کا جو سر ہوگا وہ ٹکڑا پھر اسی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ پرندوں کے ٹکڑے کر کے پھر رکھ دیا پہاڑوں پہ، پھر اللہ کے حکم کے موافق انہوں نے آواز دی، سر ان کے اپنی طرف اپنے پاس تھے، تو وہ ٹکڑے پھر اسی طرف مائل ہوتے چلے گئے جس کا وہ سر تھا، اور یوں دوبارہ سے مکمل وہ پرندے ہو کر اڑنے لگ گئے فضاؤں کے اندر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ مشاہدہ عطا فرمایا، اور اس میں مطلب پرندوں کے ذریعے اللہ نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی اور ذریعے سے بھی کروا سکتا تھا یہ مشاہدہ، مگر پرندوں کے ذریعے کروایا، تو اس میں پرندوں کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید میں باقاعدہ ان کا ذکر کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پرندوں کا انتخاب فرمایا اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، پرندوں سے متعلق یہ واقعہ تو ہم نے جانا، پرندے ہجرت بھی کیا کرتے ہیں، تو یہ جو ہجرت ہوتی ہے اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں اور کیا فوائد ہوتے ہیں اس کے؟ پرندوں میں جو ہجرت ہوتی ہے وہ سب میں نہیں ہوتی، سارے پرندوں میں تھوڑے سے پرندوں میں ہوتی ہے، لیکن ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے، اور اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب موسم بہت ہی شدید ہو جائے، یعنی گرمی بہت بڑھ جائے یا سردی بہت بڑھ جائے، تو ایسی صورت میں پرندے مجبور ہو جاتے ہیں کہ کسی اچھے کلائمیٹ میں وہ موو کر جائیں، نقل مکانی کریں۔ دوسری ضرورت یہ ہوتی ہے، اس بنا پہ ہوتی ہے کہ ان کی گرمی کا یا سردی کا موسم بہت شدید ہو جاتا ہے تو خوراک کی قلت ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو خوراک کی قلت کی وجہ سے ظاہر ہے کوئی موت کا، جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ موسم اگر شدید ہو جائے، گرمی بہت بڑھ جائے یا سردی بہت بڑھ جائے، تو پرندوں میں نسلرانی رک جاتی ہے، ان کے انڈے بچے نہیں ہوتے۔ تو یہ تینوں ضرورتوں کے لیے وہ نقل مکانی کرتے ہیں۔ اب نقل مکانی میں جو بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ پرندوں کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے بظاہر جس کے ذریعے اس کو معلوم ہوتا ہو کہ ہمیں کب نقل مکانی کرنی چاہیے اور کیا اس کہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ اس پر بہت ریسرچ ہوئی دنیا میں، سینکڑوں سال سے ہو رہی ہے، اور آخر کار یہ سائنسداں حیوانیات کے ماہرین اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایسا کوئی عزم نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، البتہ یہ کہ اس میں ایک چھٹی حص پائی جاتی ہے۔ چھٹی حص؟ دیکھیے اصل میں حصے جو ہیں 5 ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سونگنے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، تو لیکن یہ ہے کہ یہ 5 حصے جو ہوتی ہیں، اور چکھنے کی، اس کے علاوہ یہ کہ یہ اس میں ایک چھٹی حص پائی جاتی ہے جس کو ایک خاص اصطلاح اس کے لیے ہے، وہ انسٹنکٹ۔
INSTINCT، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں جبلت. جبلت. جبلت پائی جاتی ہے، وہ اس کو بتاتی ہے کہ اب تمہیں یہاں سے نقل مکانی کرنی ہے. اس میں ایک مثال میں آپ سے دوں کہ ابابیلیں دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں. یورپ کی جو ابابیلیں ہیں تو وہ جب وہاں یورپ میں گرمی کا موسم ختم ہوتا ہے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے ان کی جبلت کے ذریعے کہ اب جو موسم آنے والا ہے وہ سردی کو ہوگا، اور سردی بھی ایسی ہوگی کہ بہت ہی شدید ہوگی، ناقابل برداشت ہوگی. تو اس لیے وہ افریقہ کو ہجرت کر جاتے ہیں. اب اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں موسم سازگار ہوتا ہے، وہاں ان کی جان کا بھی خطرہ نہیں رہتا ہے، وہاں وہ غذا کی قلت بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہاں نسل رانی بھی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں میں ضمناً بتا دوں دلچسپی کے لیے کہ وہ اس میں ان کی جو نقل مکانی ہوتی ہے وہ ہوائی جہاز کی جیسے رفتار ہوتی ہے. 250، 300، 350، 700 میل تک فی گھنٹہ یہ ان کی رفتار ہوتی ہے. بلندی بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ہوائی جہاز کی ہو سکتی ہے، 30,000 فٹ تک. تمام پرندوں کی؟ سب کی نہیں، یعنی یہ تو خاص پرندے میکسیمم ہیں جو میکسیمم یہاں تک چلے جاتے ہیں. یہ 30,000 تک ہوتی ہے. ان کے نام ہے، مثلا ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آرکٹک ٹرن، TERN، یہ ہوتا ہے قطب شمالی میں، اور اس کی ہجرت جو ہوتی ہے جب سردی آتی ہے تو وہ ہوتی ہے اس میں ہجرت کر کے یا نقل مکانی کر کے وہ ساؤتھ پول پہ آ جاتا ہے، انٹارکٹیکا میں آ جاتا ہے وہ. اور اس کا فاصلہ ہے یہ 12,500 میل کا. 12,500 میل کا فاصلہ وہ طے کر کے وہاں پہنچتا ہے 4 مہینے میں. کیا بات ہے. پھر وہاں کچھ دن رہنے کے بعد جب موسم حالات اس کو ٹھیک ہو جاتے ہیں، موسم اچھا ہو جاتا ہے تو واپس جاتا ہے قطب شمالی میں. اس میں بھی وہی 12,500 میل کی مسافت ہے، اور اس میں بھی 4 مہینے اس کو لگتے ہیں. تو 8 مہینے یہ ہو گئے. اب اس کو زندگی گزارنے کے لیے، سکون سے زندگی گزارنے کے لیے صرف 4 مہینے بچتے ہیں. یہ ہر سال جو ہے وہ کرتا ہے وہ ٹرن. دوسرا ایک پرندہ ہے جس کو کہتے ہیں واربلر. تو واربلر جو ہے وہ اس کا کمال یہ ہے کہ بہت چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ اس کا وزن 1 تولہ ہوتا ہے بس، اور وہ 110 گھنٹے کی سسٹینڈ فلائٹ، مسلسل پرواز وہ کر سکتا ہے، جو ایک عجوبہ ہے. تو یہ جو ہے یعنی اس طرح کے پرندے. اور بعض جو ہیں وہ جو سمندری ہوتے ہیں، دریائی وہ سمندری، وہ ہزاروں میل کی وہ بھی کرتے ہیں. پینگوئن بھی اس میں شامل ہے. میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی، ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی صاحب آپ کی، مفتی اسماعیل نورانی صاحب آپ کی. یقیناً آپ دونوں کی موجودگی ہمارے لیے نفع بخش بھی رہی، سود مند بھی رہی، اور ہمارے لیے باعث رہنمائی بھی رہی. ندا نسیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.